اب ہم رافضیت کا فیض بیان کر رہے ہیں. فیض جی جی نئی چیز ہے. جی بالکل. اچھا. یہ جتنے بھی اہل سنت کے ہاں. ہمارے اکابرین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، سیرت نگار ہیں، مورخین ہیں، علم کے جس درجے میں متکلمین بھی، ان سب کو رافضیت کے خزانوں سے فیض ملا ہے، وہ بھی علم کا اور دین کا. اچھا. ہاں جی، یہ میں نے اسی لیے تحقیق کی ہے. یہ 2 جلدوں کے اندر میری کتاب ہے. صحاح ستہ کے روات پر میں نے جائزہ لیا ہے قبلہ. بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ، ان میں 16,000 احادیث ایسی ہیں جن کے راوی رافضی ہیں اور غالی شیعہ ہیں. اللہ اکبر. یہ فیض لیا ہے ان بے دینوں سے، دین والوں نے. بے دینوں سے دین لے کر پھر ان کو بے دینوں کا جناب بے دین ہونے کا تانا دے رہے ہیں. بھئی بے دین سے دین لینا خود بے دینی ہے. رافضی اگر بے دین ہے تو پھر اس سے دین لینا تو جائز ہی نہیں ہے. تو یہ 16,000 احادیث جو ہیں یہ انہوں نے روافض سے لی ہیں. صحیح بخاری کے 40 سے زیادہ شیوخ روافض ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی، 40 سے زیادہ. 40 سے زیادہ. ایک بندے کے 40 استاذ شیعہ ہیں. رافضی شیعہ بھی نہیں. ہاں. شیعہ کی بھی 3 درجے میں نے کیے ہیں. ایک سادہ شیعہ، ایک غالی شیعہ، اچھا. اور ایک رافضی. ٹاپ کلاس. اور پھر ٹاپ کلاس میں رافضی ہے. اور رافضی کی بھی 19 قسمیں ہیں. وہ ساری میں نے اسماء الرجال کی کتابوں سے نکالی. یہ سارے ان بخاری مسلم میں موجود ہیں. سب بخاری مسلم میں موجود ہیں. ان کے استاد ہیں. ان کے استاد ہیں، شیوخ ہیں. اور امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تو یہاں تک کہہ دیا، یعنی وہ دیانتدار لوگ تھے نا، محقق تھے، مولوی نہیں تھے. اچھا. ہاں، یہ ایک فرق ہے مولوی میں اور محقق میں ایک فرق ہے. ہاں، کیونکہ مولوی جو ہے وہ سنی سنائی پر ٹھا کر دیتا ہے، محقق جو ہے وہ توڑ پہنچ کر بات کرتا ہے. امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ فہذا کثیر فی التابعین و تابعیہم مع الدین والورع والصدق فلو رد حدیث هؤلاء الذی هؤلاء لذهب جملۃ من الاثار النبوۃ وهذه مفسدۃ بینۃ. یہ جو روافض ہیں، یہ جو شیعہ ہیں، غالی ہیں یا سادہ شیعہ ہیں، یعنی ماٹھے شیعہ، کچھ تیز شیعہ، کچھ اپالو شیعہ، یعنی ان کی بھی تو نسلیں ہیں نا جی. وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو حدیث کی سند میں قبول نہ کیا جائے یا ان کی روایات کو قبول نہ کیا جائے تو روئے زمین پر رسول اللہ کی حدیث کسی کو نہیں ملے گی. اب 16,000 احادیث جو ہیں یہ صرف صحاح ستہ کی روافض کی خیرات ہے، شیعوں کی خیرات ہے. غالی شیعہ ہیں یا سادہ شیعہ ہیں، میں نے ہر ایک کا الگ سے ریکارڈ دے دیا ہے، اس کا پہلے تشخص بیان کیا ہے اور بالترتیب پھر اس پر علماء اہل سنت کی آراء پیش کی ہیں کہ وہ اگر رافضی ہے تو کس درجے کا ہے، شیعہ ہے تو کون سی نسل کا ہے. یہ ساری چیزیں میں نے بیان کر کے پھر کس راوی کی حدیث کے کس مصدر میں کتنی روایتیں ہیں وہ بیان کی ہیں. پھر اس کے بعد میں نے دوسری جلد کے اندر بھی الحمدللہ تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب میں نے وہ تمام روایات نکال کر رکھ دی ہیں. یہ 16,000 احادیث کا ریکارڈ ہے. ہاں، ایک کالم کے اندر اس کا نام ہے راوی کا. ان کے پاس کچھ نہیں بچا. بچے نہ بچے 2 ہی باتیں ہیں. اب آئیے اصول کی طرف. ہمارے اصولی لوگ جو ہیں، محققین، محدثین، اللہ تعالیٰ ان کی ارواح رحمت کو بلندیاں عطا کرے جنہوں نے حدیث نبوی کو جمع کر کے ہمیں دیا ہے. یہ محسن ہیں اسلام کے، محسن ہیں اپنے امت کے. ان کا احترام کرنا چاہیے. ہم بڑی لچر زبان بولتے ہیں جس وقت مولویت میں آتے ہیں تو رگڑ دیتے ہیں فلاں 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 فلاں. احساس ہی نہیں کرتے کہ کون کس بندے کا کردار کتنا علمی اور دینی. احترام کرنا چاہیے. ویسے بھی خلقی اعتبار سے ہر چھوٹے سے چھوٹے بندے کا بھی احترام ہونا چاہیے، بڑے سے بندے کا بھی احترام ہونا چاہیے. اب صورت حال یہ ہے کہ جس وقت محدث حدیث لیتا ہے تو راوی کی چھان بین کرتا ہے. ابتداً روایت کے قبول میں جو ایک اصول قائم کیا گیا ہے کہ کس کی روایت قبول ہے اور کس کی مردود ہے. راوی کے اندر وہ کیا خوبیاں ہوں تو پھر روایت قبول ہے، اور کیا نہ ہو تو وہ روایت قبول نہیں ہے. سب سے پہلی خوبی مفتی صاحب
راوی کے لیے اسے شرائط راوی کہتے ہیں. جی. ہماری نور و انوار سے لے کر ابن ابی حاتم تک میں نے 300 کتابیں اصول کی پڑھی ہیں. ٹھیک ہے, ہر ایک نے اس مقصد کو بیان کیا ہے. شرح نخبۃ الفکر سے لے کر تدریب الراوی اور آگے جا کر مطلب وغیرہ وغیرہ, ان کے اندر یہ سب بات کامن ہے موجود کہ سب سے پہلے اس راوی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو اور کامل مسلمان ہو. اسلام ایک ضابطہ حیات ہے, اس سے حدیث لیں گے, غیر مسلم سے حدیث نہیں لیں گے. مسلمان ہونا شرط روایت ہے, جو مسلمان ہوگا وہی اتھارٹی رکھتا ہے کہ وہ حدیث رسول بیان کرے, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام اپنانے والا جھوٹ نہیں بولتا, اس لیے اسلام کے ٹائٹل پر اس کی سچائی پر یقین کرتے ہوئے اس سے حدیث لی جاتی ہے کہ جو عام معاملات میں بھی جھوٹ نہیں بولتا, یہ حدیث ذات رسول پر جھوٹ کیسے بولے گا؟ کیونکہ ذات رسول نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ جو شخص میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کی, یعنی حدیث گھڑے, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ, پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. اس اصول کے تحت محدثین نے اور محققین نے یہ طے کیا ہے کہ راوی وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ پہلی شرط موجود ہو کہ وہ مسلمان ہو. تو گویا اس اعتبار سے ان تمام روافظ کو محدثین اہل سنت نے, مفسرین اہل سنت نے, محققین اہل سنت نے اولاً مسلمان مانا ہے. ڈرامہ تو یہ ہے مفتی صاحب, اکابر جو ہیں ان کو مسلمان کہہ رہے ہیں, اس حالت میں بھی مسلمان کہہ رہے ہیں, اور یہ مولوی صاحبان اس کو گالی بنا کر اہل بیت کے محبین سے کہتے ہیں کہ جناب والا یہ رافضی ہو گیا ہے. یہ دین نہیں ہے, یہ ڈرامہ بازی ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہو, اس کے اخلاق میں اتنی مروت ہو کہ کبھی راستے میں بیٹھ کر وہ پیشاب کرنے والا بھی نہ ہو, یہ احتیاط ہے. اور پھر کبیرہ سے وہ مکمل اجتناب اس نے کیا ہوا ہو, صغائر پر اصرار نہ کرتا ہو, اس کے اخلاق کی حرمت اتنی ہو کہ اس کے وجود سے اخلاق کی خوشبو آتی ہو. کیوں؟ حدیث رسول کا مقام یہی ہے کہ وہ اس راستے سے آئے جو راستے پاکیزہ ہیں اخلاق کے اعتبار سے. اور پھر تیسری شرط جو ہے عاقل ہونا, اس کا عقل بھی کامل ہو. ماتوبہ سے یا جناب والا فاطر العقل سے, مجنون سے, سبی سے جو چھوٹا ہے بالکل, اسے اس لیے نہیں لیتے کہ وہ حدیث سمجھنے کا فہم ہی نہیں رکھتا. کامل العقل ہونا حدیث کے فہم کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی شرط روایت ہے, 3 ہو گئیں. یعنی پہلی شرط اسلام, دوسری شرط عقل, تیسری شرط عدالت, چوتھی شرط وہ ضابط ہو, تام الضبط ہو, کہ ایک ایک حرف کو کاملاً سنا ہو, اس کی حیات ترکیبیہ کو جانتا ہو, فہم رکھتا ہو, اس کے مضمون کو, مفہوم کو وہ محفوظ رکھتا ہو. پھر اصلاً اس پر یعنی جو اصولی شرط لگائی کہ جب سے اس نے سنی ہے حدیث ادائے روایت تک, یعنی آگے کنوے کرنے تک, خواب 100 سال کا عرصہ گزر گیا ہے, ایک لمحہ کے لیے بھی اس حدیث کے خلاف اس نے زندگی میں کبھی عمل نہ کیا ہو. یہ 20 چھلنیاں ہیں جو ان معیارات سے گزرتا ہے. وہ صرف ہوگا کوئی, ہاں وہی عرض کر رہا ہوں, جو ان معیارات سے گزرتا ہے وہ تو غوث کتب ابدال ہوتا ہے, بہت بڑی شخصیت ہے اس کی, روحانی ہے. کیونکہ یہ سارے معمولات بہت بڑی عظمت کہ اس نے زندگی میں کبھی کبیرہ نہ کیا ہو, اور صغائر پر اصرار نہ کرتا ہو. اللہ کا ولی ہے بھائی, عجیب ولی ہے. تو اب ڈرامہ دیکھو, 60,000 سے زائد روات میں نے تلاش کیے ہیں. 60,000 سے زائد ہمارے جو کتب تفسیر ہیں اس کے اندر جو روات ہیں, کتب سیرت جو ہیں اس کے اندر بھی ہیں, کتب تاریخ کے اندر بھی جو روات ہیں, وہ سارے رافضی ہیں, شیعہ ہیں. 60,000 سے زائد. یہ تو ابھی جو جائزہ میرے سامنے پڑا ہے یہ تو صرف سیاستہ کا جائزہ ہے, اور یہ ہمارے فقہا, ہمارے محققین تو ان کو حدیث کی کتابیں نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ فقہ شافی پر لکھا ہوا ایک مرتب مجموعہ ہے اور ان کی فقہ پر دیے گئے دلائل ہیں. مان لیا کہ یہ حدیث ہی ہے, کیونکہ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں, حدیث کی کتابیں مانتے ہیں, لیکن ان میں 16,000 احادیث ایسی ہیں جو روافظ سے آئی ہیں. اب اگر رافضیت کوئی پلیدی ہے تو یہ 16 یعنی پھر وہ سیاستہ ساری پلید ہو گئی. اب میں ان غیور مفتیوں سے کہوں گا جو بڑے بازو لہرا کر جناب والا محبان اہل بیت نبوت پر برستے ہیں, کبھی رافضی کہتے ہیں, پہلے یہ گالی دیتے تھے تفصیلی ہونے کی, تو وہ برداشت کر لی گئی, تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی فضیلت علی کا قائل ہے.
پھر وہاں ان کا ٹھہراؤ نہیں ہوا، پھر انہوں نے گالی کو مزید سخت کیا، تفضیلی کو پھر شیعہ کہہ دیا، پھر مزید کسی کی محبت دیکھی تو کہا یہ شیعہ بھی نہیں غالی شیعہ ہے۔ اب ان کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے وہ رافضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پیش کردہ بیان کردہ تعریفات کے اندر رفض کے معاملے میں کوئی ایسی دلالت نہ لفظی ہے نہ معنوی ہے، نہ کوئی تاریخی ایسی صورت ہے کہ جو اصحاب رسول کو گالی گلوچ دیتا ہے وہ شیعہ ہے یا رافضی ہے، ایسا نہیں ہے، ہمارے علماء نہیں مانتے۔ جو شیعہ اس معنی میں تو پھر اچھا کام ہو گیا وہ جب اللہ کے ولیوں سے انہوں نے اہل سنت جی میں نے کی دعوت- پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ انہوں نے روافض سے فیض لیا ہے، روافض ان کے مرشد ہیں مولویوں کے۔ اب اگر ان کے اندر غیرت ہے تو سیاستہ پڑھنی چھوڑ دیں، پڑھانی چھوڑ دیں، کیوں کہ ان کے نقطہ نظر کے مطابق رافضیت ایک پلیدی ہے، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے۔ تو پلید بندے سے پاکی کا تو کوئی تصور ہی کام نہیں کر سکتا، تو حدیث پھر رسول لے رہے ہیں۔ ہاں اگر ان میں مزید غیرت ہے تو کم از کم یہ سیاستہ ہی پاک کر لیں، یا تو یہ روایات نکال دیں۔ اور مفتی صاحب حیرت والی بات یہ ہے کہ جتنی روایات میں نے نقل کی ہیں وہ ساری معمول بہا ہیں جن پر حنفیت، شافیت، مالکیت کا مدار ہے۔ اب یہ چاروں مذاہب چیلنج ہو گئے ہیں۔ اگر رافضیت کو ہم کافر کہتے ہیں تو بھائی بدلنا ہوگا اپنے آپ کو، یا تو ان کو گلے سے لگانا ہوگا یا دل سے ذہن سے نکالنا ہوگا اور حدیث و سنت میں یا تو نکالنا سیاستہ سے ہاتھ اٹھانا ہوگا، ہوگا۔ ہاں بالکل، سیاستہ سے تو یہ تو 200 یا راوی ہیں شیعہ نا کو جی۔ کافر کہنے سے چپ یہ تو ہوگا۔ 200 تقریباً راوی ہے نا جی۔ ہوں۔ سیاح کے علاوہ جو احادیث ہیں یعنی ستہ، تو سیاح صرف 70 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، 50 سے زیادہ سیاح ہیں، ان میں نہ جانے کتنے ہیں، پھر معاجم ہیں، مسانید ہیں، پھر کئی اصناف کتب ہیں جن پر لاکھوں حدیث کا ذخیرہ ہے اور ان میں یہ سارے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مولا کائنات سے قلبی تعلق جو ہے، لگاؤ جو ہے، شغف جو ہے، یا ان کی ذات میں کھو جانا جو ہے، یا ان کے ساتھ سرشار ہونا ہے ان کے ذکر فکر سے، یہ مذہب سے تعلق ہی نہیں رکھتا، یہ تو فطرت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس ٹائٹل پر سب سے پہلا امام رافضیوں کا، سب سے پہلا امام شیعوں کا، جو مولا کائنات کو اس ٹائٹل پر دیکھتا ہے، سب سے مقدم سمجھتا ہے، اسے عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت کہتے ہیں، اور ان کی جماعت ہے پوری صحابہ کی، یہ شیعہ تھے یہ شیعت ہے عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ ابن مسعود اس تعریف کے مطابق۔ حالانکہ ان کی مرویات ہٹا دی جائیں تو حنفیت دھڑام سے گر جائے گی۔ ہاں جی، یہ حنفی چوڑے کیوں ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود پہ۔ وجہ عبداللہ بن مسعود، وجہ یہ ہے کہ وہ صرف محدث نہیں تھے، وہ فقیہ بھی تھے۔ تو ضابطہ یہ بنایا گیا ہے کہ اگر فقیہ اور غیر فقیہ کی روایات میں تعارض پیدا ہو جائے تو ترجیح فقیہ کی روایت کو، کیونکہ فقیہ کا فہم زیادہ ہوتا ہے عام راوی سے، یہ ضابطہ ہمارے اصول فقہ کا۔ تو میری جان، اب عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ سب سے بڑے تفضیلی تھے۔ اب ان کے پیچھے پڑھی گئی نمازیں کدھر گئیں، ان کی طریقت کدھر گئی؟ مفتی منیب الرحمان صاحب کے فتوے کے مطابق طریقت مردود، شریعت مردود، نمازیں دہرائے، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اتنے لمبے فتوے ہیں۔ تو بھائی دیانت علمی کچھ اور ہے، مذہبی تراش خراش کچھ اور ہے۔ تو اب ان کو چاہیے انصاف کا دامن لیں، تو اپنے استادوں سے، یعنی حیرت ہے، یہ میں نے ریکارڈ دیا ہے پورا، کتنے شیوخ روافض، بخاری کے کتنے ہیں، دیگر کتب کے کتنے ہیں۔ تعجب اس بات پر ہے، اگر یہ لوگ خبیث تھے، پلید تھے، اور ان کی نشاندہی کی بھی گئی ہے، شتام رافضی، خبیث رافضی، زائغ رافضی، فلاں فلاں، باوجود ان چیزوں کے بھی ان سے جناب اللہ روایتیں لی گئی ہیں، علم لیا گیا ہے، دین لیا گیا ہے۔ تو بھئی اب دو باتوں میں ایک بات ضرور ہے، یا تو یہ حدیثیں نکال کر پھینک دیں، یا سیاستہ جلا دیں، یا یہ راوی نکال کر کرائے پر راوی لے آئے، میں مان لوں گا۔ کہاں سے لائیں گے یہ؟ ہاں جی، یعنی اخبار اشتہار دے دیں، یہ ہمارے خطائی بھائی یا جتنے جن کو آج کل بڑی تکلیف ہے، رافضی کی رٹ لگاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، اور ہر ایک ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ انہوں نے بدماشیاں کی ہیں۔ سید ریاض احمد شاہ صاحب جنہوں نے اہل سنت میں 30 سال گزارے اور ایک شناخت دی، مولانا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جنہوں نے روئے زمین پر اہل سنت کا کٹا ہوا ناک لگایا، سید عبد القادر شاہ صاحب، سید عرفان مشہدی صاحب، سید منور حسین شاہ صاحب، اور شیخ الاسلام قبلہ سید پیر انور حسین شاہ صاحب سدرہ شریف والے،
जिनके लाखों नहीं करोड़ों मुरीद हैं और वो वाबस्ता हैं अहले सुन्नत से, उनकी तबलीग और तलकीन ये होते कि मैं सुन्नी हूँ, हनफी हूँ, फलां हूँ, फलां फलां, यानी ये चीजें मुरीद करते वक्त मैंने हजारों मरतबा ये देखा है। तो उन पर ये मौलवी बेचारे जिनको शायद हो सकता है बीबी रोटी भी ना देती हो, और वो जनाब वाला इस पर बरसते हैं, इन पर फतवे लगाते हैं कि ये मरदूद हो गए हैं, फलां हो गए हैं, और बड़े बड़े सख्त लफ्ज बोलते हैं, गैर पार्लिमानी लफ्ज बोलते हैं, जबान दराजी करते हैं। ये वही तसलसल है, मैंने किताब में लिखा है कि उस वक्त के अहले बैत को उस वक्त के उम्मी गुंडे जो थे वो गाली गलौज करते थे, और इस वक्त के अपने अहले बैत को आज के जो उम्मी गुंडे हैं या उनके जो रेजा खार हैं वो गाली गलौज करते हैं। ये इनकी पुरानी फितरत